ان چیزوں کو باہر نکال دیا، کوئی بات نہیں ہے، نئی کتاب آنے والی ہے۔ قرآن مجید کے اندر تحریف راہ نہیں پا سکی، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی اور اس کی ایک زیر اور ایک زبر کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے، کوئی اس کو تبدیل 14 صدیاں بیت گئی، اس کتاب کے اندر تحریف راہ نہیں پا سکی، تشکیک راہ نہیں پا سکی، اسی لیے اس کتاب کو بطور تحدی پیش کیا۔ لاؤ اس کو مثلا ایک صورت ہی لاتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں، اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی کہ قرآن کی مثل ایک صورت لے آتے، لیکن نہیں لا سکے۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ قرآن کی مثل لا سکے، اس کے اندر کوئی تحریف راہ نہیں پا سکے۔ دنیا کے مختلف لوگوں نے یہ کوشش کی لیکن ناکام ٹھہرے، اس لیے کہ کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اس کا ظاہری نظم یہ قائم کیا کہ سینوں میں حفاظ کے قلوب میں اس کو محفوظ کر دیا، اس لیے اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہے گا تو فوراً پکڑا جائے گا۔ یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے، یہ زوال امت کا زمانہ ہے، زوال امت کا زمانہ ہے، عروج کا زمانہ نہیں ہے۔ لیکن آج بھی اس دور میں بھی اگر آپ تلاش کرنا چاہیں اس مجلس کے اندر تو آپ کو کتنے حافظ مل جائیں گے، ہر بستی میں ہر گلی میں آپ کو حافظ ملے گا۔ میں نے گزشتہ روز بچوں کی منزل کے حوالے سے جو ہمارے ہاں درس نظامی پڑھتے ہیں تو میں نے کہا کہ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرے تاکہ صبح آدھا گھنٹہ زیادہ ان بچوں کو دیا جائے جو ساتھ حافظ بھی ہیں، تاکہ ان کی منزل کا رمضان کے قریب جا کے مسئلہ نہ ہو۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ کتنے بچے ہیں جو حافظ ہیں، تو صرف ایک دارالعلوم کے اندر جو حافظ بچے نکلے ان کی تعداد 400 ہے۔ یہ شعبہ حفظ کی بات نہیں کر رہا، درس نظامی کی بات کر رہا، جو میٹرک کر کے بچے آئے، تو 400 تعداد صرف حفاظ کی۔ تو آج کے دور میں گلی گلی حافظ آپ کو ملیں گے اور یہ زوال امت کا زمانہ ہے، عروج امت کا دور نہیں ہے۔ تو جب امت عروج پر تھی تو اس وقت کیا عالم ہوتا، اس وقت کیا عالم ہوتا، تو اللہ نے اس کو سینوں میں محفوظ کیا، محفوظ کر کے اس کی حفاظت کا الوہی انتظام کر دیا، اس لیے اس کے اندر کوئی زیر زبر کی تبدیلی بھی نہیں لا سکتا۔ اور آج بھی دنیا کے مختلف کتب خانوں سے چھپی ہوئی قرآن مجید کا کے نسخے آج بھی غلطیوں سے مبرہ ہوتے ہیں، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک پروگرام آیا ہے ایکس پی، اس میں عربی گرامر ڈال دیے ساری باتیں، اور آپ اس میں کوئی بھی لفظ لکھیں اس کا اعراب غلط ہو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں غلطی آ گئی ہے۔ تو جب یہ پروگرام متعارف کروایا گیا تو پھر اس کے بعد اس میں قرآن مجید کو ڈالا گیا، اور جب بٹن آن کیا گیا تو سارے لوگ گھبرا رہے تھے وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی غلطی نہ ہو، کتابت کی ہی اور یہ قرآن مجید پر حرف کرے۔ لیکن جب بٹن دبایا گیا اور سب کی نظریں سکرین پہ تھی تو سکرین پہ آیا 0000، ایک غلطی بھی پورے قرآن میں موجود نہیں ہے۔ یہ چھاپنے والوں کا اہتمام ہے، لیکن اگر چھاپنے والے کو غلطی کر بھی دے تو معمولی غلطی بھی گرفت میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے ذمے میں لیا ہوا ہے۔ دنیا کی کتابیں تحریف نہ پا گئیں لیکن قرآن مجید میں تحریف نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی کتابیں بھی تو منزل من اللہ تھی، باقی کتابیں بھی تو اللہ کی نازل کردہ کتابیں تھیں، اور نفس کلام میں ساری کتابیں برابر ہیں جو کہ کلام الہی ہے۔ ان کتابوں میں تحریف راہ کیوں پا گئی، قرآن میں تحریف راہ کیوں نہیں پاتی، اور اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی، باقی کتابوں کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ اللہ نے کیوں نہیں لی، یہ دوسرا سوال ہے۔
پہلا سوال کہ سارے نبی اللہ کے فرستادہ ہیں، سچے، اور اللہ نے ان کو بھیجا، مبعوث کیا، اور کفار نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ نے ان کی حفاظت نہیں کی، حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں کی؟ باقی کتابیں بھی منزل من اللہ، ان میں تحریف راہ پا گئی، قرآن میں تحریف راہ نہیں پا سکتی، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب، سابقہ کتب سماویہ بھی اللہ کی کتابیں، لیکن ان میں تحریف کیوں راہ پا گئی، قرآن کی حفاظت اللہ نے کیوں فرمائی؟ تو ان دونوں چیزوں کا جواب ختم نبوت کی دلیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی نبی شہید کر دیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد نیا نبی آنے والا ہے جو اس کی جگہ لے لے گا، رشد و ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، اور اگر حضور کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے تو اتمام توحید ایسے ہوتا۔ باقی کتابوں میں تحریف راہ آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے، نیا صحیفہ آنے والا ہے، ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ قرآن کو اس لیے محفوظ کیا گیا، کتاب اس کے بعد کوئی آنے والی ہی نہیں، اگر اس میں بھی تشدید ہوگی تو انسان ہدایت کہاں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد تم کہاں سے جا کے ہدایت دو گے؟ اور کوئی چشمہ ہدایت ہم نے رکھا ہی نہیں ہے، تو یہ آخری سر چشمہ ہدایت ہے، تو اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کی بھی حفاظت فرمائی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حفاظت۔ اب جب قرآن مجید کی حفاظت اور حضور علیہ السلام کی حفاظت فرما لی گئی، ہو گیا کسی دوسرے نبی کا، اور ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ جب ضرورت ختم ہو گئی تو امکان بھی باقی نہ رہا۔ تیسری بات، باقی امت راسخین اور اولیاء موجود ہوتے، لیکن ایک عرصے کے بعد علماء راسخین اور اولیاء کا وجود ختم ہو جاتا اور مکمل اندھیرا اور گمراہی پھیل جاتی۔ لیکن اس امت کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے، قیامت تک علماء راسخین موجود رہیں گے، تا آ کے امام مہدی خاتم الاولیاء تشریف لائیں۔ اس لیے اس سلسلے کو باقی رکھا کہ انسان ہدایت سے محروم نہ رہے، جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ چونکہ حضور کے بعد نبی نہیں آنا تھا، اس لیے اولیاء کا تسلسل باقی رہا، علماء راسخین کا تسلسل رہا۔ پچھلی امتوں میں علماء راسخین اور اولیاء کا وجود ختم ہو گیا، کوئی بات نہیں، نیا نبی آنے والا ہے، نئی کتاب اترنے والی ہے، تو لہٰذا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی یہ دلیل کہ علماء اور صلحاء اور علماء راسخین اور اولیاء قیامت تک موجود رہیں گے، اور نہ قرآن میں تحریف ہو سکتی ہے، اور حضور کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ پر۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فی نفس ہی اس کا امکان بھی نہیں، اور کوئی نبی آ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ کوئی کر سکتا ہے، اور وہ حضور نے خبر دی کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے جو مدعی ہوں گے کہ ہم نبی ہیں، اور فرمایا کہ نبوت میرے اوپر ختم ہے، میں آخری نبی ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو اس اصل کی ہی نقل آتی ہے، جس کی ضرورت ہو اس کی ہی نقل آتی ہے، لہذا نبوت انسانیت کی ضرورت ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جھوٹی عزت اور شہرت پانے کے لیے جو ہے وہ یہ ڈھونگ رچایا، اور اس کے پیچھے جو چیزیں کار فرما تھی، اس حوالے سے ایک اہم بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے مختلف ادوار کے اندر نبوت کا ادعا کیا، اور پھر ان کو اس دور کے اندر ہی جو ہے وہ مٹا کے رکھ دیا گیا، اور ان کے متبعین بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ مسیلمہ کذاب سے لے کے اسود انسی تک، اور وہاں سے لے کر آج تک کتنے لوگوں نے نبوت کا ادعا کیا، لیکن کسی نبی کے متبعین، جھوٹے نبی کے متبعین ماننے والے موجود نہیں ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کے متبعین آج بھی موجود ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا اور لوگ ان کی عقیدت کے جال میں پھنسے،
اور اس کے بعد جب وہ منطقی انجام کو پہنچا تو وہ کانٹ کی ہنڈیا بھی بیچ چوراہے کے ٹوٹ گئی اور اس کے متبعین بھی چند سالوں کے اندر اپنا وجود ختم کر بیٹھے. لیکن ایک صدی سے زائد عرصہ بیت گیا ہے، مرزا کے جھوٹے متبعین آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں. دنیا کے ہر ملک کے اندر ان کی ایک تعداد پائی جاتی ہے. اسی طرح ایران کا بہاءاللہ، اس کی بہائی تحریک بھی جاری ہے اور اس کے متبعین بھی دنیا کے مختلف گوشوں کے اوپر پائے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی جھوٹے مدعیین نبوت تھے، وہ جب اپنے منطقی انجام بد تک پہنچے تو ان کے متبعین بھی ساتھ ہی ختم ہو گئے. لیکن یہ بدترین موت مرا، جتنی وحشتناک اور جتنی بدترین موت اس کی تھی، تو کوئی بھی سنجیدہ اور متین آدمی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے کہ نبی کی یہ شان نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود اس کے متبعین آج بھی موجود ہیں، آج بھی اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، آج بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ بات سے نشین رکھیے گا کہ خواہش نفس کی بنیاد پر، کسی اور داعیے کی بنیاد پر اگر کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو جب وہ چلا گیا تو لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اس کے متبعین بھی ساتھ جو ہے وہ دم توڑ گئے. لیکن یہ جو دو لوگ تھے، ان دو لوگوں کا اعلان نبوت کرنا آج خود نہیں تھا، بلکہ سازش کا نتیجہ تھا. ان کو کھڑا کیا تھا کچھ کاموں کے لیے. ایک بدماش نے یہ رپورٹ دی کہ اس امت کے اندر سے 4 چیزیں ختم کر دی جائیں تو یہ امت ختم ہو سکتی ہے. دنیا کے اوپر کتنی تہذیبیں ہیں جو دم توڑ گئی تو پھر بات سر بھی نہیں اٹھا سکتی. بہت تحریکیں آپ پڑھیں، دنیا کی بہت ساری تہذیبیں ہیں، آج ساسانی تہذیب کے آثار بھی آپ کو نہیں ملتے. جبکہ 350 سال انہوں نے حکومت کی ہے، تخت و تاج کے مالک رہے. یکے بعد دیگرے 150 حکمران ان کے تخت نشین ہوتے رہے، لیکن آج ان کا نام و نشان بھی نہیں پایا جاتا. دنیا کے اوپر فرعین مصر کے باقیات بھی آپ کو نہیں ملتے. کہاں گئے خاقان اور کہاں گئے کیسر و کسرا؟ آج ان کی نہ تہذیب پائی جا رہی ہے، نہ ان کا تمدن موجود ہے. وہ تہذیبیں، جتنی زبانیں تھیں جنہوں نے عروج پایا، آج ان زبانوں کے رسم الخط بھی موجود نہیں. دنیا کے کسی گوشے میں کوئی ماہرین ہے، کوئی آثار قدیمہ ظاہر ہو تو ان کے پاس لے جایا جاتا ہے کہ یہ کون سی زبان ہے، ہمیں بتایا جائے. تو وہ کچھ اندازہ بتاتے ہیں. آج عبرانی نہیں رہی، آج سریانی نہیں رہی. دنیا کی یہ بڑی زبانیں مانی جاتی ہیں. تہذیبوں کی اٹھان ہوئی، لیکن تہذیبیں مٹ گئی تو پھر نام اور نشان بھی باقی نہ رہا. لیکن دنیا نے دیکھا کہ بغداد کی گلیوں میں خون بہتا رہا. دنیا نے دیکھا کہ انسانی سروں سے مینار تعمیر کیا گیا. لوگوں نے یہ دیکھا کہ دجلہ کا بند توڑا گیا تو 1.25 لاکھ مسلمانوں کی لاشیں ہم نے تہخانوں سے اٹھائیں. لیکن کوئی کہتا نہیں تھا کہ اب مسلمان دوبارہ بھی اٹھیں گے. لیکن زمانے نے دیکھا کہ اسی بغداد میں دوبارہ آذانوں کی آواز سنائی. اقبال کہنے لگا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم. پھر دوبارہ جو ہے وہ اٹھان ہوئی، وہ توانائی ملی، وہ طاقت ملی، وہ زور پیدا ہوا. تو مٹتی ہوئی تہذیبوں کو دوبارہ اٹھان نہیں ملا کرتی. دنیا کے اوپر ایسی کتنی تہذیبوں کے تذکرے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بعد میں ان کا نشان بھی نہیں ملا. لیکن کیا کہ اسلام کو کہاں کہاں نہیں مٹایا گیا، لیکن اس دبی ہوئی راکھ کے اندر چنگاری بجھنے نہیں پاتی اور پھر یہ شعلہ جوالہ بن جاتی ہے اور امت اپنے قدموں پہ پھر کھڑی ہو جاتی ہے. لگتا ہے کہ ان کو مٹا دیا گیا، ان کی خاک کی ہواؤں میں اڑا دی گئی. لیکن یہ اٹھتے ہیں اور پوری آب و میدان عمل میں پھر موجود ہوتے ہیں. تو وہ کون سی توانائی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی؟ تو انہوں نے کہا 4 چیزیں ہیں جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی. ایک چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ قرآن ہے. دوسری چیز جہاد ہے. تیسری چیز حج ہے. اور چوتھی چیز
جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ عشق رسالت مآب۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اس امت کو زندہ رکھتی ہیں اور اس امت کو مرنے نہیں دیتی۔ ان کو کاٹ دو، ان کی بوٹیاں نوچ لو، ان کے بازو توڑ کے ان کو چوراہوں میں پھینک کے اوپر سے ٹینک گزارو، ان کے گلے چیرو، ان کو گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کے اندر سلاخوں کے پیچھے اذیتیں دو، ابو غریب کی جیل کے اندر ان کو ستاؤ، ان کو دکھ دو، ان کو جو ہے وہ جانوروں کے پیچھے باندھ کر کے روڑ دو، ان کے ٹکڑے کرو، ان کی لاشوں پہ گھوڑے بناؤ، جو کر سکتے ہو کرو، جو ستم آزما سکتے ہو آزماؤ، ان کی بوٹیاں نوچو، ان کو چوراہوں میں لٹکاؤ، لیکن یہ مرے ہوئے بھی پھر اٹھ کے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور پھر جان اور قوت توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر وہ وجہ کون سی ہے کہ یہ امت مرتی نہیں، یہ امت کھڑی ہو جاتی ہے؟ تو ان کا یہ 4 چیزیں اس امت کو مرنے نہیں دیتی۔ سب سے پہلی چیز قرآن۔ جب کسی بھی ملت، کسی بھی قوم کی تھیوری زندہ رہتی ہے، نظریہ زندہ رہتا ہے، تو قوم کبھی مرا نہیں۔ جب بھی پریکٹیکل کریں گے تو اسی کے مطابق۔ اس لیے قرآن کے ساتھ یہ امت جب جڑی رہے گی تو اس امت کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو جینا چاہتا ہے تو قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کا گل سیکھ لے۔ یہ امت واحدہ تبھی بنے گی جب قرآن کے ساتھ جڑے گی، اور یہ امت زندہ امت تبھی بنے گی جب قرآن کے ساتھ جڑ جائے گی۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو تم تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور وہاں جو لفظ ارشاد فرمایا یا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ آسمان سے زمین کی لٹکتی ہوئی اللہ کی رسی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو اچھی طرح تھام لو۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے میں ضمانت دیتا ہوں کبھی بھی گمراہ نہیں۔ یہ تمہاری زندگی کی دلیل بن جائے گا۔ اس قرآن سے تمہیں حیات نو ملے گی، قرآن تمہیں اٹھان دے گا، قرآن تمہیں زندگی بخشے گا۔ حیات آخری کتاب ہے، اس کا لفظ نور بانٹتا ہے۔ بلکہ اقبال نے تو اپنی قوم سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور بطور رسم اس قرآن کو اپنا لیا، اور آج تمہارا یہ حال ہے۔ جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تلخ ہو گیا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار۔ بڑا سخت لہجہ ہو گیا، فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جب اس کا جواب آیا تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ اب لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب ادھر سے آواز آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ اندازہ ہے، اگلی فکر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن، تمہاری پستی زبوحالی ذلت نکبت رسوائی کا سبب کہ تم نے کتاب رحمت کو چھوڑ دیا۔ اگر اس کتاب سے جڑے رہتے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں۔ ہمارا کتاب سے ربط ٹوٹ گیا، سوائے اس کے کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن بھی۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کیسے پھندے میں پھنس گیا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ بآیاتش ترا کار جزی نیست کیا یاسین او آساں بمیری، تجھے اس کی آیتوں سے صرف اتنا کام رہ گیا ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو پڑھوں اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تم نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھی۔ قدم قدم پہ زندگی دیتی ہے، حرف حرف حیات آتی۔ اس کتاب سے یہ امت جڑتی ہے تو پھر امت بلند ہوتی ہے۔ اس نے کہا ایک تو کتاب ہے، دوسری بات اس امت کو دور کیا جائے
جہاد سے. جہاد ذروۃ الاسلام ہے، اسلام کی چوٹی ہے. آج کی تاریخ میں تو جہاد کا نام لینا بھی جرم قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ جہاد اسلام کا چھٹا رکن ہے. ہمیں جہاد کی ترغیب دی گئی. جہاد میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا. حضور کا وصال ہوتا ہے تو حضور کے گھر سے درہم و دینار نہیں نکلتے. زرہ اور نیزے پیغمبر رحمت کی زندگی کیا ہے. حضور نے اعلان نبوت کے بعد صرف 23 سال کے اندر، اور اس میں بھی پہلے 13 سال آپ نکال لیجئے مکہ المکرمہ میں جو گزارے، جو آخری 10 سال حضور نے مدینے میں گزارے ہیں، ان 10 سالوں کے اندر میرے حضور نے 27 جنگیں لڑی، اور حضور کے حکم کے ساتھ جو غزوات ہوئے ہیں، جو سرایہ ہوئے ہیں، وہ الگ ہے، وہ جہاد ہے. اور تیسری چیز اس امت کو جو مرنے نہیں دیتی وہ حج ہے. یہ امت کا ایک نظم ہے. محلے کی سطح پہ 5 گانا نماز ہے جس میں محلے کے تمام لوگ جڑتے ہیں. یہ گلی اور محلے کی سطح کے اوپر ہماری وحدت کی ایک علامت ہے. شہر کی سطح پر اور اجتماع ہے، 2 عیدیں ہیں جس میں پورا شہر ایک جگہ جمع ہوتا ہے. اور عالمی سطح پر حج کا اجتماع. گلی سے لے کر عالمی سطح پر مسلمانوں کا ایک نظم موجود ہے، اور حج میں خطبہ رکھا گیا ہے، اور وہ خطبہ آنے والے پورے سال کا نامے عمل ہوگا. امام حج کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ٹیمیں پورا سال تجزیہ کریں اور امت کے حالات کو معلوم کریں کہ اس کا حل ڈھونڈے، اور وہ حل وضع کر کے پوری دنیا کے جو نمائندے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں دیں، ان کے کانوں میں ڈالے، ان کے دل میں راسخ کرے کہ جاؤ تمہارا یہ ہوم ورک ہے، حج میں آئے تھے اور یہ کام لے کے جاؤ، اور جن جن کو ملو ان کو یہ پیغام اور میسج بچاؤ تاکہ پوری دنیا وحدت کی بنیاد پر اپنے ہوم ورک کے ساتھ کھڑی ہو جائے کہ امت صحیح معنوں میں امت بن. یہ مقصد تھا. لیکن یہ مقصد بھی کسی ذریعے سے ہم سے چھین لے گیا، اور خطبہ حج ان موضوعات پہ رہا ہی نہ، وہ چند رسمی جملے رہ گئے. اقبال نے اس وقت کہا تھا جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی اور حج اپنی مقصدیت ہونے لگا، تو اقبال نے کہا تھا، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں. جو بھی آتا ہے کھجوریں دیتا ہے، زمزم دیتا ہے، وہاں سے کوئی نور نہیں لے کر آئے، وہاں سے تم کوئی پیغام نہیں لے کر آئے، وہاں سے تم میسیج نہیں لے کر آئے جس کو پوری دنیا پہ چھڑک دینا تھا اور پوری امت کی اٹھان ہو جاتی. تو حج امت کو کھڑا کرتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جہاد کے خاتمے کے لیے ہندوستان کے اندر، چونکہ ہندوستان میں انہوں نے حکومت چھینی تھی مسلمانوں سے، اس لیے ان کو خطرہ تھا کہ یہ لوگ دوبارہ کھڑے نہ ہو جائے. فروغ یادگار خاکی سے ہم جب سہمے جاتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے. لہذا مرزا قادیانی کو یہاں اس لیے کھڑا کیا گیا اور اس کو یہ بتایا گیا کہ تم نے یہ کام کرنا، تیری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، تجھے ہم جو تنخواہ دیتے ہیں اسی کام کی. اور وہ خود کہتا ہے، اس کا حوالہ تو بھٹی صاحب دیں گے، کہ میں نے جہاد کی منسوخیت پر جو کتابیں لکھی ہیں، جو لٹریچر لکھا ہے، اگر اقطار عالم میں اس کو پھیلا دیا جائے تو 50 الماریاں جو ہے وہ بھر جائیں. اتنا لٹریچر میں نے اس موضوع کے اوپر لکھا ہے اور اطراف و اکناف عالم کے اندر میں نے اس کو پھیلایا ہے. اتنا لٹریچر اس نے حج کے لیے، اور جو بہاؤلہ تھا اس کو انہوں نے دیا ٹارگٹ یہ کہ تم نے حج کی منسوخی کی بات کرنی ہے، اور اس نے وہاں ہی کعبۃ اللہ کا ماڈل بنا لیا. اور مختلف جگہوں پہ اتنا جو سفر کر کے جاتے تو اس کی گرد بھول لو. تو یہ 2 لوگ اس لیے کھڑے کیے گئے، اور جنہوں نے کھڑے کیے تھے ان کے اہداف تو وہی تھے. تو یہ مر کے مٹی میں بھی مل گئے اور ان کی خاک بھی باقی نہ رہی، لیکن وہ تو آج بھی فنڈنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ امت سے جہاد بھی ختم ہو جائے اور امت سے حج کی مرکزیت بھی ختم ہو جائے. اور چوتھا ہدف جو ان کا وہ عشق رسول ہے کہ ان کے سینے حب رسول سے خالی ہے. اور اس کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ کوشش کی. ہر وہ چیز، یہ میں علماء کی موجودگی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تھوڑی سی باریک چیز ہے لیکن اس پر ذرا غور کیجئے. ہر وہ چیز جو رسول اللہ سے جوڑتی تھی، ہر وہ چیز جو رسول کریم سے جوڑتی تھی، بطور عقیدہ اس کی نفی تھی. یہ بات آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، علماء سے پوچھ سکتے ہیں.
اگر کوئی ہاتھ باندھ کے سلام پڑھتا ہے تو بندہ حضور سے جڑتا ہے. یہ عقیدہ کہ میرا رسول مجھے دیکھ رہا ہے تو کوئی حضور سے جڑتا ہے. یہ عقیدہ کہ میرا نبی زندہ و پائیدہ ہے تو بندہ حضور سے جڑتا ہے. میرا نبی میرے دل کی حالت کو جانتا ہے تو پھر بندہ حضور سے جڑتا ہے. میرا نبی مختار ہے، عطا کر سکتا ہے تو بندے کو ضرورت پڑتی ہے، بندہ نبی سے جڑتا ہے. تو وہ ہر عقیدہ جو نبی سے جوڑنے کا ذریعہ تھا اس کی نفی کرتا ہے. اور آپ غور کیجیے، علماء موجود ہیں، امت کے اندر جو کلامی اختلافات تھے وہ حضور کی ذات پہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. معتزلہ کے ساتھ ہمارے اختلاف خلق قرآن کے مسئلے میں. ہمارے اختلاف جو ہیں وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ مومن ہے یا کافر ہے اس موضوع میں. ہمارا اختلاف جو ہے وہ مرجیہ کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، لا ادریہ کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ دیگر موضوعات ہیں. حرام کیا رزق کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا، ان موضوعات میں ہمارے اختلافات ہیں. یعنی یہ فقہی اور کلامی اختلاف ان موضوعات پر ہے. لیکن حضور کے حوالے سے اختلاف کب شروع ہوئے؟ جب انگریز کے ناپاک کا جب سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کی سازش کی گئی تو نیا عقیدہ گھڑنے کی بنیادیں رکھی. اور میرے اس جملے پہ غور کیجیے، اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء هو ابن تیمیہ. امام نبہانی نے لکھا ہے سب سے پہلا شخص جس نے ندائے یا رسول اللہ کا انکار کیا، توسل اور استغاثے کا انکار کیا، وہ ابن تیمیہ. امت میں اس سے قبل اس عنوان سے کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا. لوگ جھولیاں پھیلا کے حضور سے مانگا کرتے. یہ بات نہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تتمہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ بہت موضوعات پہ اختلاف ہو گئے لیکن اللہ کا شکر ہے امت میں اس موضوع پہ تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور زندہ ہے. تو آج اس پہ بھی اختلاف ہو گیا. تو یہ سارے اختلاف یعنی ہر وہ راستہ جو حضور کی طرف جاتا تھا وہاں بیریئر رکھ دیا گیا تاکہ لوگوں کا حضور سے ربط کمزور ہو. اقبال نے چیخ چیخ کے کہا تھا عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کر از جمال مصطفیٰ بیگانہ. ہمارے عہد کی ستم ضریب کی ہے اس نے ہمیں ہم سے جدا کر دیا ہے اس لیے کہ مصطفیٰ کریم سے جدا کر. تو جب یہ باتیں کہی گئی اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. تو اقبال کا وہ شعر کہ بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہما اوز اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. اقبال نے کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جاتے ہیں سارا دین، اور اگر یہ نصیب نہیں ہوا تو کلمہ پڑھ کے بے ابو لہب کے ابو لہب. تو عشق رسول کی دولت سینوں سے کس طرح کھینچی جائے اور حضور کی ذات کو وجہ نظام بنا دیا. حضور اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ حضور کی ذات پہ مناظرے ہوں. حضور تو اس لیے آئے تھے کہ حضور کے نام پہ جانے پہ. حضور تو اس لیے آئے تھے کہ حضور کی اطاعت کی جائے، حضور کی فرما برداری کی جائے. کتنی بدبختی ہوگی اس اولاد کی جو چراہے میں بیٹھ کے اپنی ماں کی بابت جو ہے وہ تنازع کر رہے ہوں گے. اور کتنی بدبخت ہوگا وہ استاد کہ جس کے شاگرد چراہے میں بیٹھ کے اس کا علم تول رہے ہوں گے. وہ امت کتنی بدبخت ہے جو اپنے نبی کے علم کو تول. ڈٹھے برق قرآن دے کھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی اور دیکھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور دیکھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیدا رات دنے یہ ہو شور دیکھا. اللہ والے گل مکا دیتی تو سا ہو ڈٹھا سا ہو. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں. اور اقبال بولا تم نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے نادان جو مطلق تھا مقید کر دیا. تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا. تو یہ اختلاف کیوں پیدا ہوئے؟ سینے سے عشق رسول کی دولت چھین. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال. یہ ایک سازش کی ہے. عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کر از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر.
حضور کے جمال سے دور ہٹایا گیا، حضور کی دہلیز سے دور ہٹانے کی سازش کی گئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں پہ رحمتیں نازل کی جنہوں نے عشق رسول کے چراغ میں روشن، اور جس نے امت کو بتایا کہ قبر میں یہی چراغ لے کے جانا ہے، روشنی اسی چراغ سے۔ اللہ اکبر۔ قبر میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے۔ تو یہ سازش تھی جہاد کو ختم کرنے کے لیے، بہاءاللہ کو کھڑا کرنے کی، جو ہے وہ حج کو اور جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا قادیانی، وہ ہدف ان کے موجود ہے، مقاصد وہی کرے، اس لیے مرزا چلا بھی گیا ہے تو اس کے متبعین کو کھڑا کیا گیا ہے، ان کو نیشنلٹیاں بھی دی جا رہی ہیں، ان کو اعزاز و تکریم بھی دی جا رہی ہے، ان کو عزت بھی دی جا رہی ہے، اور ان کی پیروی بھی اور ان کی پشت پناہی بھی کی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا اور ان کا مقصد اس سے امت میں رخنہ اندازی کرنی تھی۔ لیکن اس امت کو بچا لیا پیر مہر علی شاہ، اس امت کو بچا لیا جو ہے وہ امیر ملت علیہ رحمت، اس امت کو بچا لیا ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، اور اس امت کو بچا لیا قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، اس ملت کو بچا لیا علامہ مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی، جنہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا ختم نبوت کے لیے، اور ختم نبوت پہ آنچ نہیں آئی۔ کیا جذبے تھے، کیا ولولے تھے، اور کیا قربانیوں کی انوکھی داستانیں تھیں۔ 53 کی تحریک ختم نبوت ہو یا 74 کی تحریک ختم نبوت ہو، اللہ اکبر، 10,000 لوگوں نے قربانیاں پیش کی، اور وہ کتنی جرأت اور کتنی دل آویز کہانیاں ہیں، جرأت آویز اور دل آویز کہانیاں ہیں کہ ماں اکلوتے بیٹے لے کر حضور کے نام پہ قربان کرنے کے لیے مقام، اور اللہ نے اس ملک کو یہ احساس دیا کہ اس ملک کے اندر باقاعدہ اس فطرت، اس فرقہ خبیثہ کو جو ہے وہ کافر قرار دیا گیا، اور اس مسلمان سرخرو ہوئے۔ آج ہم جو ہے وہ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی ناموس کی، حضور کے ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا آئین، ہمارا دستور، ہمارا قانون، ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں جو ہے وہ اس کی تعلیم اور اس کی ترغیب دیتا ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد